السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرکٹ کے کھیل کا آغاز تو انگلینڈ سے ہوا، لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ کے شائقین اور جنونیوں کی تعداد کچھ کم نہیں۔ یہ دونوں دیشوں میں بہت ہی شوق سے کھیلا جاتا ہے، اور اگر ہم کرکٹ کی یعنی جڑیں ڈھونڈنے لگیں اس برصغیر میں، تو یہ تحریک آزادی سے بھی بہت پہلے اس کے پھیلاؤ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت میں ملتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ تحریک آزادی بڑے زور و شور پہ تھی، تو اس عرصے میں 4 ٹیمیں تھیں، یورپی، پارسی اور ہندو اور مسلمانوں کی یہ 4 ٹیمیں تھیں جو کہ ہر سال کرکٹ کی سیریز کھیلا کرتی تھیں 4 مختلف شہروں میں: کراچی، بامبے، چنئی اور کلکتہ۔ تو بعد میں کہتے ہیں کہ 1938 تک سکھوں نے اور عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کر اپنی ایک ٹیم بنا لی، اور وہ بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگ گئے۔ تو مسلم ٹیم جب بھی جیتتی یہ والی سیریز، تو قائد اعظم خاص طور پر ایک تہنیتی پیغام، مبارکباد کا پیغام ضرور اس ٹیم کو بھیجتے۔ مہاتما گاندھی نے محسوس کیا کہ یہ کرکٹ جو ہے وہ 2 قومی نظریے کی ایک فروغ میں بڑا کوئی کردار ادا کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنی ٹیم کو 1940 میں کھیلنے سے روک دیا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ 1934 اور 1935 کے جو سیریز تھی وہ مسلسل مسلمانوں نے جیتی تھی، اور اس نے کانگریس کو اور مہاتما گاندھی کو ناراض کر دیا۔ تو لیکن 1940 میں یہ سیریز ہوئی اور مسلمانوں نے بھی اس میں حصہ لیا اور مسلم ٹیم جیتی۔ تو اس نے جو کھلاڑی تھے، بھارتی کھلاڑی، ان کو اندر بڑی بے چینی پیدا کی، اور انہوں نے اصرار کیا کہ ہم بھی کھیلیں گے۔ لہٰذا 1944 میں ان کو دوبارہ سے کھیلنے کی اجازت مل گئی، ہندوؤں کو۔ تو اس کے باوجود مسلمان جیت گئے، اور اس کے بعد پھر تحریک آزادی کی شدت آ گئی، پاکستان بنا۔ پھر 1948 میں جنگ ہوئی کشمیر کے محاذوں پہ، تو یہ جو وقفہ پڑ گیا کافی بڑا۔ 1952 میں کہتے ہیں کہ جو ہے پاکستانی ٹیم بھارت گئی، اور 1955 میں جو بھارتی ٹیم ہے وہ پاکستان آئی۔ تو بھارتی ٹیم کے ساتھ جو کرکٹ کے شائقین ہیں، کہتے ہیں کہ 10,000 شائقین کرکٹ جو تھے وہ پاکستان آئے ویزا لے کے، اور اس زمانے میں یہ قذافی اسٹیڈیم وغیرہ بھی نہیں تھے، تو جناح گارڈن میں یہ میچ کھیلا گیا، اور بڑی مشکل سے ان کو وہاں پہ یعنی گنجائش ان کے لیے پیدا کی گئی۔ تو پھر 1961 سے 1978 تک کہتے ہیں کہ ایک بڑا بیچ میں ایک ڈیڈ لاک آ گیا۔ پھر 1978 میں جب ضیاء الحق برسر اقتدار آئے، تو انہوں نے کرکٹ ڈپلومیسی کا آغاز کیا۔ انہوں نے مرارجی دیسائی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ان کو آمادہ کیا کہ وہ اپنی ٹیم جو ہے پاکستان بھیجیں، اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھٹو گرفتار تھے، اور ان کے اوپر پھانسی کا خطرہ تھا۔ تو تمام جو تھے شائقین، انہوں نے، اور بیچ میں نصرت بھٹو بھی شامل تھیں، انہوں نے نعرے لگا دیے کہ بھٹو کو رہا کرو، بھٹو کو رہا کرو۔ لیکن بہرحال یہ ایک ڈپلومیسی چلتی رہی، اور پھر ایک دفعہ جب ضیاء الحق کے دور میں بہت زیادہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، اور قریب تھا کہ بھارت پاکستان پہ حملہ کر دے، تو ضیاء الحق جو تھے وہ اچانک بھارت کرکٹ کے اسٹیڈیم میں پہنچ گئے، اور وہاں کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ ایک دوستانہ خیر سگالی کے دورے پہ وہ چلے گئے وہاں، اور وہاں یعنی ان کو ایک طرح سے حیران اور پریشان کر دیا۔
تو خیر یہ وہ بیٹھے ہوئے تھے بڑے پرتپاک انداز میں، راجیو گاندھی نے ان کو گلے لگایا، تو اس دوران ان کا مشہور ڈائلاگ کچھ مشہور ہے اس طرح سے کہ آپ پاکستان پہ حملہ کر کے تو تھوڑے مسلمانوں کو ماریں گے، لیکن ہم نے ہندوستان پہ اگر کوئی اپنا کوئی بم پھوڑا یا کچھ اس طرح کا کیا تو سارے ہندو مر جائیں گے۔ تو بہرحال اس چیز جو اس طرح کا ڈائلاگ تھا اس نے راجیو کو بڑا پریشان کیا، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے مہمان کے سامنے، اور یوں یہ دورہ ختم ہوا تو جنگ بھی کے جو امکانات تھے وہ بھی کافی کم ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ مشرف نے بھی کرکٹ ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی کیونکہ کشمیر کا جو تھا وہ ان کو اعتماد نہیں لیا گیا کشمیریوں کو، تو اس وجہ سے یہ یعنی کوششیں کا کوئی خاص رنگ نہیں لائیں۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ 1996 میں پاکستان اور بھارت پھر اکٹھے ہوئے جنوبی ایشیا میں، سری لنکا کے ساتھ مل کر انہوں نے کرکٹ کے میچ کا بندوبست کیا، اور پھر 1999 میں کہتے ہیں کہ بامبے کی جو وہ دھماکے تھے وہ ہو گئے، بمبئی کا واقعہ ہو گیا دہشت گردی کا بھارت میں، اور پھر اس سے نیکسٹ ایئر جو ہے وہ سری لنکا کی ٹیم جب پاکستان کے دورے پہ آئی ہوئی تھی تو کہا جاتا ہے کہ بھارت نے اپنے راہ کے ایجنٹ بھیج کے تو وہاں حملہ کرایا ان پہ، اور یہ پھر اس طرح سے ڈیڈ لاک بہت لمبا شروع ہوا، اور 29 سال کے بعد کہتے ہیں کہ اب دوبارہ سے پاکستان میں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، اور اس میں اگرچہ بھارت اجازت نہیں دے رہا لیکن اس کے باوجود چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد پاکستان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا ایک وہ ہے ایونٹ ہے۔ اور اس صورتحال میں کہ یعنی پاکستان کے پاس اس طرح کے سورسز نہیں ہیں، پاکستان میں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے جس طرح کہ بھارت میں ہے، یعنی بھارت میں ایک تو پالیسی زیادہ تر چھیڑی نہیں جاتی، ایک سی چلتی ہے، حکومت کے مفاد میں جو پالیسی تھی اس کو رہنے دیا جاتا ہے، بے شک حکمران بدلتے رہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ پھر وہاں یعنی ایک بڑا مربوط نظام ہے، کہتے ہیں کہ ایسوسیشنز ہیں جو کہ لوکل سطح پہ بھی کرکٹ کے مقابلے کراتی رہتی ہیں، تربیت دیتی ہیں، اور یونیورسٹی کی سطح تک طلباء کو جو ہے وہ کرکٹ کے مقابلے ان کے درمیان ہوتے رہتے ہیں، اور اس سے بڑی ایک یعنی ان کے اندر ایک اچھی ٹیم یعنی ان کو لینے کا موقع ملتا ہے، بہت اچھی ٹیم چھن کے آتی ہے اور اچھے کھلاڑی سامنے آتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں ڈومیسٹک ایک سطح پہ اپنے طور پہ جو لوگ کوئی اکیڈمیاں وغیرہ بناتے رہتے ہیں یا اپنے سطح پہ بچے کھیلتے رہتے ہیں اور لڑتے بھڑتے اقربا پروری اور رشوت والے نظام سے چھن کے خود ہی اوپر آتے ہیں، اور پھر جب کوئی نام پیدا کرتے ہیں تو پھر حکومت بھی ان کو اپنا لیتی ہے، اور ان کو جو ہے ان کو وہی ہے کہ اس طرح کے چھوٹے قصبوں سے آنے والے بچوں کو بڑے بڑے جو ہے نا اس سے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے سسٹم فی الحال چل رہا ہے، لیکن کچھ بہتری اس سے ہم بہت بہتری لا سکتے ہیں، اور بہتری خدا کرے کہ آئے اور ہمارے بچوں کو ان کا حق ملے۔